اہل کوفہ میں سے کچھ بدبخت بھی تو تھے نا، انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ نعمان بن بشیر جو ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلم بن عقیل آ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسین کے نام پر بیعت لے رہے ہیں، اور یہ معاملہ تمہارے خلاف جا رہا ہے۔ تو جیسے یزید پلید کو یہ پتا چلا کہ یہ تو پاسا ہی پلٹ جائے گا، تو اب یزید نے کیا کیا کہ ابن زیاد جو ہے یہ بصرہ کا اس وقت والی تھا، اس کو کوفہ کا گورنر بنایا، اور فوراً کا تم وہاں پہنچو، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کو سیک کر دیا، اپنی ذمہ داری سے فارغ کر دیا کہ اب آپ گورنر نہیں ہیں، اب کوفہ کے گورنر کون؟ اب ابن زیاد کوفہ کا گورنر ہوگا۔ اچھا، ابن زیاد ایسا مکار تھا کہ اس کو یہ تو پتا چل گیا تھا کہ ہزاروں لوگ امام حسین کے چاہنے والے وہاں موجود ہیں، اور میں جا رہا ہوں ان کو روکنے کے لیے، ان کے خلاف کام کرنے کے لیے، تو میں کوفہ میں داخل کیسے ہوں گا؟ تو اس بدبخت نے پلان کیا اس نے بصرہ کے حجازی لوگ جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس والا حلیہ اپنایا، رات کو انٹری دی۔ اچھا، کوفہ میں یہ اطلاع تھی کہ خط تو لکھا جا چکا ہے، کسی دن بھی امام حسین آ جائیں گے، تو کوفہ کے لوگ رات کو جمع ہوتے تھے، دیکھتے تھے کہ کوئی آنے والا ہے تو ہم استقبال کریں، تو دیکھا کہ ایک عربی لباس میں شخص آ رہا ہے، ایک حجازی لباس میں شخص آ رہا ہے، تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ امام آ گئے، وہ سمجھے کہ امام حسین آ گئے، مگر یہ تھا بدبخت ابن زیاد، اور یہ چھپتا چھپاتا گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو امام حسین نہیں، یہ تو ابن زیاد ہے۔ اب اس ابن زیاد بدبخت نے ناظرین جو پلان کیا نا، وہ بڑا خطرناک پلان تھا۔ اب جیسے ہی ابن زیاد اندر گیا اور وہ اپنے گورنر ہاؤس میں چلا گیا، تو حضرت مسلم بن عقیل اس وقت ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت کر رہے تھے، یعنی ان کی رہائش ایک شخص تھا جس کا نام ہانی بن عروہ تھا، اس کے گھر میں آپ رہتے تھے۔ تو ابن زیاد نے کیا کہ ہانی کو اپنے کارکنان بھیجے، فوج بھیجی، اور پہلے تو ہانی کو گرفتار کر لیا، یعنی جو ہوسٹ تھا، جس نے پناہ دی تھی یا جس نے رہائش دی تھی، اسی کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، جیسے ہی گرفتار کیا، حضرت مسلم کو بھی پتا چل گیا، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ چلو چلتے ہیں گورنر ہاؤس۔ دیکھتے دیکھتے ناظرین 40,000 افراد گورنر ہاؤس کے گرد جمع ہو گئے، پورے گورنر ہاؤس کو، جو بھی مکان تھا یا جو بھی عمارت تھی، اس کو گھیرے میں لے لیا، اور اب صرف حضرت مسلم بن عقیل کے اشارے کی دیر تھی۔ یہ 40,000 کا لشکر اندر جاتا تو سب تہس نہس ہو جاتا، اور کنٹرول کوفہ کا حضرت مسلم بن عقیل کو مل جاتا، اور معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا۔ مگر حضرت مسلم بن عقیل جنگ کرنے نہیں گئے تھے، اور سبحان اللہ کیا تربیت تھی آپ کی، آپ نے ایسا کوئی آرڈر نہیں دیا۔ اندر اس کو پتا چل گیا ابن زیاد کو کہ باہر تو 40,000 کا لشکر ہے، یہ لوگ تو اگر اندر آئیں گے تو تہس نہس کر دیں گے، اور سارا میرا معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اس بدبخت نے پلان کیا کہ اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا، اور جو کوفہ کے بڑے پیسے والے لوگ تھے، عمائدین تھے، قبیلوں کے سردار تھے، ان سب کو گرفتار کیا، اور ان کو گرفتار کر کے کہا کہ تم ان لوگوں کو کہو کہ حضرت مسلم بن عقیل کی جو ہے وہ دوستی چھوڑ دیں، ان کی حمایت چھوڑ دیں، ورنہ میں نے تم کو بھی مار ڈالنا ہے، تمہارے خاندان کو بھی اڑا دینا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کو اتنا ڈرایا کہ چھت پر وہ لوگ اوپر آئے۔ اب نیچے سمجھنے، ذرا امیجن کرے کہ ایک بڑا سا محل ہے یا بڑا سا گورنر ہاؤس ہے، اس کی چھت پر پورے کوفہ کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کھڑے ہیں، اور نیچے 40,000 لوگوں کا لشکر ہے، حضرت مسلم بن عقیل بھی نیچے موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اوپر سے آوازیں لگانا شروع کی، اور اپنے خاندان والوں کو کہا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ ہم مارے جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے، ابن زیاد نے تمہیں بھی نہیں چھوڑنا ہے، تمہارے بھی گھر تباہ ہو جائیں گے، تم ہمیں بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ اب وہ ڈراتے گئے۔ اچھا، ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا کہ جو ہم نے تو صحابہ کی سیرت میں پڑھا ہے کہ نبی پاک کے ساتھ شامل ہوئے تو 313,000 کے لشکر سے ٹکرا گئے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا۔ مگر کوفیوں کا انداز دیکھیں، جیسے ہی ان کو ڈر اور خوف دلایا گیا، ایک ایک کر کے وہ کم ہوتے گئے، ڈر ڈر کے اپنے گھر جاتے گئے۔ آخر کار جب مغرب کا وقت ہوا تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 500 لوگ رہ گئے، آؤٹ آف 40,000، 40,000 میں سے صرف 500 لوگ رہ گئے۔ اور جب مغرب کی جماعت کی آپ نے امامت کی، اور جب آپ نے امامت کے بعد سلام پھیرا تو ایک بندہ بھی پیچھے باقی نہیں تھا۔ امام عالی مقام کے نمائندے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ اکیلے ہیں۔ کوفیوں نے ایسی بد عہدی کی، کوفیوں نے ایسی بے وفائی کی، ساری زندگی یوں سمجھے قیامت تک ان کی اس بے وفائی پر، ان کی اس بد عہدی پر، ان کا اس ساتھ نہ دینے پر ان پر ملامت ہوتی رہے گی، ملامت ہو رہی ہے۔ اب وہ جو وقت تھا حضرت مسلم بن عقیل کا، پر آپ ذرا غور کیجئے۔ اچھا، ایک اور جو عجیب بات کتابوں میں لکھی کہ آپ کو اپنی فکر نہیں تھی، آپ اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہائے، میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، میں نے انہیں بلا لیا ہے، جب میرا انہوں نے یہ حال کیا ہے تو میرے امام آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا، وہ تو اپنی فیملی کے ساتھ آئیں گے۔
حضرت مسلم بن عقیل نے گھر میں پناہ لی، مگر ابن زیاد کے کارندوں کو پتہ چل گیا، آپ کو گرفتار کر کے گورنر ہاؤس لایا گیا، یہ کہہ کر لایا گیا کہ آپ سے تو مذاکرات کرنے ہیں، آپ سے تو بات کرنی ہے، مگر جب آپ گورنر ہاؤس کی عمارت میں داخل ہوتے ہیں تو ان ظالموں نے پہلے سے ہی دروازے کے دونوں طرف تیر انداز اور تلوار والے لوگ رکھے ہوئے تھے، اور جیسے حضرت مسلم بن عقیل اندر داخل ہوئے تو بلا کسی گفتگو کے آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ دونوں صاحبزادوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شفیق والد کے سر کو کٹتے دیکھا، جس طرح کا خوف ان پر طاری ہوا ہوگا وہ ہماری امیجنیشن سے بھی زیادہ ہے، مگر ان ظالموں کو ان بچوں پر بھی کوئی یوں سمجھے ترس نہ آیا، رحم نہ آیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جس ہانی بن عروہ کے گھر پہ آپ نے پناہ لی تھی ان کو بھی قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا، بے حیائی کے ساتھ، سنگ دلی کے ساتھ۔ کوفے کے لوگوں نے مہمان کشی کا گویا عملی طور پر اعلان کیا۔ اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ 3 ذی الحجۃ الحرام ہے، ایگزیکٹلی یہ وہی دن ہے جس دن امام عالی مقام، امام عرش مقام مکہ پاک سے روانہ ہو رہے ہیں، جس دن حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو رہی ہے۔ اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ ایگزیکٹلی یہ وہی دن تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے قافلے والوں کے ساتھ مکے سے روانہ ہو رہے ہیں، اور وہاں جب مکے سے روانہ ہو رہے ہیں تو الوداعی طواف ہوتا ہے، خاندان اہل بیت کے لوگ، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ الوداعی طواف کرتے ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، کعبے کے غلاف سے لپٹ لپٹ کر آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اصرار کیا، امام حسین سے عرض کیا کہ حضور ایسا نہ کریں، آپ نہ جائیں، کوفے والوں میں یہ وفا نہیں ہے، آپ کے والد محترم بھی وہیں عراق میں ہی شہید ہوئے ہیں، آپ کے بھائی کو زہر بھی دیا گیا ہے، آپ مت جائیں کوفے۔ اب اس پہ بڑے بڑے نام ہیں، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے آپ کو بہت کوشش کی، بہت عرض کیا کہ حضور نہ کریں، آپ مت جائیں۔ مگر امام حسین کی بھی بات بڑی ویلڈ تھی کہ آپ نے کہا کہ پہلے تو کوفے کے لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں، اور 1 2 نہیں سینکڑوں لیٹر آئے ہیں، تو اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ میرے ہاتھ میں بیعت کریں، اور پھر میں نے اس بات کو کنفرمیشن کرنے کے لیے امام حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہ وہاں گئے، وہاں ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے، ان کا مکتوب مجھے مل چکا ہے کہ حضرت تشریف لائیے، ایوری تھنگ از کلیئر، سب بہتر ہے، تو پھر میرا نہ جانا کیا ہے؟ یعنی میں ان لوگوں کا ساتھ نہ دوں جو مجھے بلانا چاہتے ہیں؟ لیکن وہاں تو پانسا پلٹ چکا تھا نا ناظرین۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جو مکتوب لکھا تھا وہ تو اچھے وقتوں میں لکھا تھا، مگر چند ہی دنوں میں کوفے والوں نے تو بے وفائی کر دی تھی۔ اور اب کیا ہوا؟ امام حسین 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، اپنے خدام، کل ملا کر یہ 82 لوگ تھے، 82 نفوس قدسیہ تھے، وہ راہ عراق کو روانہ ہو گئے ناظرین۔ اور اب جب امام حسین راستے میں تھے تو راستے ہی میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی مل گئی۔ اب یہ کتنا بڑا یوں سمجھے دھچکا تھا کہ جس کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، جس کے خط پر ہم جا رہے ہیں، انہی کو شہید کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو قافلہ رک گیا، مگر پھر سب کا مشورہ یہی ہوا کہ ہمیں سفر ترک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے۔ دراصل تقدیر کا جو لکھا تھا وہ ہونا تھا، آپ کے مقدر میں جو فیصلہ تھا وہ پورا رب کی وہ جو کہتے ہیں مشیت جو ہے وہ پوری ہونی تھی، تو امام حسین نے وہ سفر اختیار کیا۔ اب جب 2 منزل کوفہ رہ گیا تھا تو ایک یوں سمجھیے کہ گھڑ سوار نے اپنے 1000 گھڑ سواروں کے ساتھ، اپنے 1000 لوگوں کے لشکر کے ساتھ امام حسین کے لشکر کو انٹرسپٹ کیا، روکا، اور ان کا نام تھا حر بن یزید ریاحی، اور اس کے ساتھ 1000 ہتھیار والے سوار بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے اور آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں تو لڑائی کرنے آیا نہیں ہوں، مجھے کس بات کی وجہ سے آپ گرفتار کرنے آئے ہیں؟ میں تو تمہارے خطوط کی وجہ سے آیا ہوں، اور مجھے سینکڑوں خطوط لکھے گئے کوفہ کے لوگوں کی طرف سے۔ اور کہتا ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں آپ کو خط لکھے گئے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں آرڈر ملا ہے، ہم آپ کے پاس آ گئے۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین نے پہلے تو وہ خط دکھائے، کافی سارے خطوط دکھائے، اور پھر کہا کہ اگر پھر بھی تم مجھے نہیں جانے دینا چاہتے یا تم نہیں پسند کرتے ہو کہ میں کوفہ جاؤں تو مجھے راستہ دے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، میں لڑائی کرنے تو آیا نہیں۔ ناظرین یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ جس کو فائٹ کرنی ہو، جس کو لڑائی کرنی ہو، وہ بچے لے کے نہیں جاتا ساتھ، وہ فیملی کے لوگ لے کے ساتھ نہیں جاتا، وہ بغیر ہتھیار کے نہیں جایا جاتا۔ تو امام حسین تو آپ سوچیے ان کی ازمپشن کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی کہ وہاں تو ویلکم کیا جائے گا، وہاں تو لوگ بیعت کریں گے، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 1000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تو آپ تو اس خیال سے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کے اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت، لوگوں کی اصلاح کی باتیں کرنی ہے، اور یہاں تو معاملہ ہی کوئی اور تھا۔ لیکن حر کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی تھی، وہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا حضور میں مجبور ہوں، مجھے حکم ملا ہے، اس لیے مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے رہے کہ مجھے واپس جانے دو،
بہرحال نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے کہا میں نماز پڑھنی، اگر آپ اپنی نماز الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ تو کمال دیکھیں کہ حر کہتے ہیں کہ نہیں، نماز تو میں نے آپ ہی کے پیچھے پڑھنی ہے۔ امام حسین نے امامت کی، اپنے قافلے والوں کی بھی امامت کی، اور حر اور ان کے قافلے والوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ مگر ابن زیاد کو کچھ کہتے نا بھنک پڑ گئی کہ حر وہ سختی نہیں کر پا رہے جو کرنی چاہیے، بعد اللہ اس کا ارادہ تو کچھ اور تھا نا۔ تو اب حر ابن زیاد نے اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کر دیکھو کہ حر کا امام حسین کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔